الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں چینل اے گل ساری سرکار دی 12۔ تو اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج بہت ہی مبارک دن تھا اور قدرت کی طرف سے یہ اتفاق ہے کہ یہ دن بھی بہت ہی مبارک مہینے کے اندر آیا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور 14 اگست عاشوراء کے یہ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں ہی آ گئی ہے۔ تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی بابرکت دن ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک ایسا مبارک دن ہے کہ جس وطن کے صدقے سے ہمارا ایمان سلامت ہے۔ آپ خدا کی قسم یہ بات اندازہ اس بات کا نہیں لگا سکتے کہ پاکستان میں رہنے کی وجہ سے ہمارا ایمان کس قدر محفوظ ہے، ہم کس قدر اپنے مالک اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر سکتے ہیں، ہمیں کس قدر آزادی ہے، یہ ہمارے بڑوں کی کس قدر قربانیوں سے یہ وطن مبارک ہمیں ملا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج نوجوان بلکہ بوڑھے بھی اور حتیٰ کہ معاذ اللہ ہماری عورتیں بھی معاذ اللہ جو خاتون پردے کے قابل ہیں وہ معاذ اللہ نکل کر روڈوں پر گلیوں میں بازاروں میں طرح طرح کے ڈرامے کرتے ہیں، طرح طرح کی رنگ بازی کرتے ہیں۔ کوئی موٹر سائیکل کا آگے والا ٹائر اٹھا کر جا رہا ہے تو کوئی پاں پاں کرتے ہوئے کسی کے قریب سے گزر رہا ہے، تو کوئی سیٹیاں بجا رہا ہے، تو کسی نے اپنے منہ پر کچھ کیا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، کسی نے طرح طرح کے کپڑے پہنے ہوئے۔ تو یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے اور یہ شکر کا طریقہ نہیں، یہ ناشکری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کس لیے وطن بنایا تھا؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد کیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہماری عوام نے اس کو بھلا دیا، اس وجہ سے اس وقت جو سوروں جیسے معاذ اللہ جو بندروں جیسے حکمران بیٹھے ہیں نا، یہ صرف ہماری عوام کی نادانی ہے کہ رایا جیسی ہوگی حاکم ویسا ہی ہوگا۔ یہ جو اس وقت بدبخت لوگ معاذ اللہ عاشقان رسول کو تنگ کر رہے ہیں، جو حضور کے دین پاک پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، حضور کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے معاذ اللہ حضور کے عاشقوں کے ساتھ پہلے حضور کی ناموس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اب خود سوچیں، ذرا غور کریں کہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان لانا یہ کتنا ضروری ہے کہ جس کا حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں، جو حضور کو خاتم نبیین نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ پھر ہمارا مسلمان ملک ہے، باہر سے انگریز آتے ہیں، کافر آتے ہیں، وہ مسلمانوں کو اعزاز دے کر، کوئی گاڑی کے نیچے روند کر، یا معاذ اللہ ہمارے آقا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر، ذات مقدس پر، اس پاکستان میں رہتے ہوئے بدبخت لوگ حضور کی ذات مقدس پر معاذ اللہ بہت بکواسات کرتے ہیں، حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں، تو وہ لوگ باعزت معاذ اللہ یہ بدبخت لوگ یہ گندے حکمران کو بھیجے جا رہے ہیں۔ یا عاشقوں پہلے تم جاگو، جب تم جاگے تو ایسا حکمران انشاءاللہ عزوجل پاکستان کے دور دور تک نہ رہے۔ تمہیں اس وقت اتنا ہی نہیں پتا کہ تم نے ووٹ کس کو دینی ہے، تم نے سپورٹ کس کو دینی ہے۔ ابھی تک معاذ اللہ عمران خان کے سپورٹر ہیں، نواز شریف کے سپورٹر ہیں، زرداری کے سپورٹر ہیں۔ حیرانگی اس بات کی کہ چلو کوئی کافر کرے تو ہم کہیں گے یار وہ تو ہے ہی کافر، کوئی یہودی کرے، کوئی قادیانی کرے، کوئی عیسائی کرے، کوئی نصرانی کرے، کوئی مایوسی کرے تو ہم کہیں وہ کافر ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے جو حضور کا کلمہ شریف پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جناب عمران خان کے سپورٹر ہیں، وہ زرداری کے سپورٹر ہیں، وہ شہباز شریف کے سپورٹر ہیں، یعنی کہ وہ
غیر اسلامی لوگوں کے سپورٹر ہیں، اور جو عاشقان رسول میرے آقا مولا قبلہ عالم بابا جی خادم حسین رضوی صاحب، قبلہ عالم بابا جی سعد حسین رضوی صاحب اور دیگر آپ کے شرکاء، آپ کی کابینہ کے احباب، آپ کی کابینہ کے اراکین، ان سب کو چھوڑ کر، آپ کی تحریک کو چھوڑ کر معاذ اللہ دوسری سیاسی تحریکوں سے مل رہے ہیں۔ یار ذرا غور تو کرو، کیا تم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا موت و زندگی کا عقیدہ تمہارے اندر کنسیپٹ ختم ہے؟ اللہ کے بندو، قبر، موت، قبر، حشر، پھر پل صراط، پھر جہنم، ان سب کو پار کر کے آگے جانا ہے، جنت میں حضور کے قدم نشین کرنا۔ کل اگر حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ تو نے ووٹ اور سپورٹ کس کو دی؟ اس شخص کو جس نے ہمارے دین سے دھوکہ کیا، جس نے ہماری ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، جس نے ہماری ختم نبوت کے محافظوں کو جیلوں میں ڈال کر انہیں طرح طرح کی سزائیں اور ایذائیں دی، جس نے ہمارے عاشقوں پر بہتان باندھے، جس نے ہمارے دین کی خدمت کرنے والے پر معاذ اللہ تشدد کیا، جس نے درجنوں لوگوں کو شہید کروایا جو ہمارے عشق میں نکلے تھے، تم اس کو ووٹ دیتے تھے، اس کو سپورٹ دیتے تھے، تو تمہارے پاس امتی کیا جواب ہوگا؟ عاشقان رسول خدا را یہ دن نوافل پڑھ کے گزارو، یہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر گزارو، یہ حضور کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کی تسمیہ پیش کرتے ہوئے گزارو، ان گنت پڑھو، اتنا پڑھو تجھے پتہ ہی نہ چلے، یہ اللہ کا ذکر کرو، حمد کرو، شکر کرو اور تحیہ کرو، پچھلے گناہوں کی توبہ کرو، معافی مانگو۔ مولا یہ ملک تو بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر تھا، لیکن آج اس میں طرح طرح کے مظالم ڈائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے معاذ اللہ تشدد کیے جا رہے ہیں، طرح طرح سے کبھی کدھر سے حضور کی ناموس پر لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ تو عاشقان رسول ذمہ دار تم ہوگے اگر تم آج بھی آنکھیں نہیں کھولو گے۔ آج آنکھیں کھولو خدا را اور گناہوں سے کنارہ کرو۔ بے پردگی، بے حیائی، بد نگاہی اس دن اور زیادہ بڑھ گئی معاذ اللہ، یہ تو کم ہونی چاہیے۔ یہ تو اپنے بڑوں کی قربانیوں کو تو یاد کرو تمہارے باپ دادا کا خون ہے اس وطن کی مٹی میں، تم تاریخ تو پڑھو، کیسے عاشقان رسول علماء کرام نے، بزرگان دین نے خدمت کی۔ میرے آقا مولا قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کی خدمات، میرے آقا مولا سیدی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر تو میرے آقا مولا ڈاکٹر اقبال صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے یہ تصور پیش کیا تھا، ورنہ پہلے آپ کا نظریہ یہ نہیں تھا۔ آپ اس طرح چیز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کتنی شہادتیں ہوں گی، کیا ہوگا، لیکن پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی کتابیں پڑھی جب آپ نے، تو اس میں آپ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا تھا کہ اگر ہم امن و امان سے سلامتی کے ساتھ اپنے دین پاک کی کھلی اشاعت کرنا چاہتے ہیں، دین پاک کو پھیلانا چاہتے ہیں، حضور کے دین کو پھیلانا اور لوگوں میں ڈالنا، لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، دین پاک کو حضور کے کو رائج کرنا چاہتے ہیں، تو پھر الگ وطن بنانا پڑے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب میرے آقا مولا قبلہ حضرت علامہ مولانا قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکاروں نے پھر یہ تصور پیش کیا، آپ نے اس پر تبادل کی، دن رات ایک کر کے محنت کی، سوئی ہوئی قوم کو جگایا کس طرح غفلت سے۔ اور میرے آقا مولا قبلہ ڈاکٹر اقبال صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت کاوشیں، اور ہمارے قائد محترم محمد علی جناح علیہ رحمہ، آپ کے متعلق تو میں نے سنا ہے قبلہ عالم پیر جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یعنی آپ سے کوئی آپ کا محبت کا تعلق نہیں تھا، آپ کے متعلق آپ کے کوئی اچھے کنسیپٹ یعنی آپ کے کوئی ویو نہیں آئے تھے وہاں تھے، لیکن میں نے خواب دیکھا کہ طواف ہو رہا ہے، سب لوگ احرامات طواف کر رہے ہیں، ایک شخص پینٹ کوٹ ڈالے ہوئے طواف کر رہا ہے، اور اسے حضور نے اپنے دامن رحمت میں لے لی۔ جب میں نے دیکھا وہ محمد علی جناح تھا۔ اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح، میرے آقا مولا قبلہ عالم پیر سید جمال الدین بغدادی قلندری صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے ایک اسی طرح کی ایک آیت بیان فرمائی ہے کہ یہ قائد صاحب کو جاگتی آنکھوں سے میرے کریم آقا حضور نوری میں نوری لاوز جانے جانے کہنا نموی سے جہاں آمد مرتبہ کیا ہے، حضور پر نور شاہر یوم نشور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور جاگتی آنکھوں سے ہوا، حضور نے ان کو نوازا،
اللہ کے بندوں کتنی قربانی ہے. آپ کو پتہ ہے ان بزرگوں نے جب یہ کاوشیں کی ہمارے بزرگوں نے، تو پھر ہماری عاشقان رسول جو ہمارے باپ دادا ہیں انہوں نے کتنے مظالم سہے، کتنے ظلم سہ کر، کس طرح کی پریشانیاں، اپنی جائیدادیں، زمینیں، مال، اپنے جو جانور تھے، اپنے سونا چاندی، پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ کر آئے. پھر اس سے بڑی بات یہ کہ جانیں قربان کی، پتہ میں بے حساب لوگ شہید ہوئے تھے. پھر قبلہ رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا نا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاذ اللہ ان سکھوں نے ہماری ماں بہنوں مسلمان عورتوں کے پستانوں کو کاٹ کر ان کے ڈیر لگا کر اوپر معاذ اللہ بھنگڑا ڈالا. آج مسلمان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہماری ماں بہنوں کی کتنی عزت کو پامال کیا گیا، اور تو پوں پوں پاں پاں کرتے کرتے نکل جاتا ہے موٹر سائیکلوں پر. وہ جو سلنسر ہوتے ہیں اس کو پھڑوا لیتا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں، وہ پھٹ پھٹ کی آواز، پھر لوگوں کا جینا حرام. اور اس سے بڑی بات معاذ اللہ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں. آج کے دن سینما ہال بڑے ہوئے، ادھر کرونا نہیں ہے لیکن داتا حضور کے مزار پورہ نواب پر ان کو کرونا نظر آئے گا. عجیب بات ہے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ حضور کی شریعت مطالعہ کے یہ خلاف کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے تو بنایا ہی حضور کی اطاعت کے لیے ملک کا، کہ ہم اذان آزادی سے دے سکیں، ہم صلاۃ و سلام آزادی سے پڑھ سکیں، ہم کھلے عام نماز پڑھیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ہم اپنے حضور کے دین کا ڈنکا کھلے عام بجائیں. پھر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو ہماری ریاست ہوگی، ہمارا ملک ہوگا، ہم کھلے عام آواز اٹھائیں گے، اس کو پکڑیں گے، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، اس کا گلا کاٹیں گے. لیکن کمزوری رعایا جیسی ہوگی ویسا حاکم ہوگا. یہ بہت گندے حاکم ہیں. لیکن اے عاشقان رسول تم بھی تو سمجھو نا، تم کتنے حضور کے دین سے دور ہو. داڑیاں تمہاری نہیں ہیں، زلفوں کا کنسپٹ ختم کرتے جا رہے ہو، امام شیف سنوں سے اتارتے جا رہے ہیں. یہ تو قبلہ عالم میرے آقا مولا سیدی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کی کاوشیں ہیں. یہ میرے آقا مولا قبلہ پیر سید جمال الدین بغدادی صاحب، پیر سیدی رضوی صاحب، دیگر قبلہ عالم مصطفی صاحب، قبلہ عالم ڈاکٹر آصف شریف جلالی صاحب، دیگر قبلہ عالم اجمل قادری صاحب، یہ ہمارے بزرگوں کی کاوشیں کہ آج نوجوانوں کے سروں پر امام شریف ٹوپیاں آگے، چہروں پر داڑیاں ساری. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان بزرگوں کو داڑیوں شریف لوگوں کے سجاتے ہوئے. آپ کے سامنے کھلی حقیقت ہے، یہ کچھ پانے والی بات نہیں. لیکن دیکھو تم، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ملیں گے جن کی داڑیاں شریف نہیں ہیں، امام شریف نہیں ہے، نمازیں نہیں پڑھتے. لیکن اس سے بھی بڑی بات حضور کے دین کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے. حضور کے متعلق جو عقائد ہیں ہمارے، وہ بنیاد ہے، وہ ہی نہیں پتہ. حضور سے محبت رشق کتنی، اسی وجہ سے تبھی تو یہ قحط پڑا ہوا ہے وہ اچھے حکمرانوں کا. تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں سوہت رسا سرے پگان، چپ کر کے پچھلے گناہ تو توبہ کر لو تے اگے تو حضور دی محبت اور عشق و اطاعت، عشق رسول دل دے وچ ڈال کے اللہ اس نے حبیب دی اطاعت چ لگ جاؤ تے اپنے اعمال نوں درست کرو، شکرانے دے نوافل ادا کرو، تلاوت کرو روزانہ کہ اپنی روٹین بنا لیں حضور کی محبت و عشق میں. 14 اگست پر اپنے بزرگوں کے ساتھ خاص الخاص حضور کے صحابہ اہل بیت اطہار پاک امام حسنین کریمین نے ہم تک کیسے دین پہنچایا. تم سوچ سکتے ہو؟ ہمارے گھر میں ایک میت پڑی ہوتی ہے تو سارے گھر والوں کی عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، عقلیں کھو جاتی، پاگل ہوئے پھرتے ہیں. ایک ہی گھر میں 4 جوان فوت ہو جائے نا، 4 بھائی، تو پتہ ان گھر والوں کا کیا گزرے. جوانوں کا جنازہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے رکھا جوانی کی موت، زیادہ لوگ آتے. لیکن تم اس بات کا خیال کرو کہ وہ جنہوں نے کربلا محلہ میں اپنا سارا کنبہ کہا لیا، وہ حضور کے دین کے لیے، نانا جان کے دین کے لیے، ہمارے نانا کا دین ہمارے نانا کی امت تک پہنچ جائے. لیکن آج کسی کو اس بات سے کوئی لیندین ہی نہیں. احسانات بھول گیا اپنے بزرگ. خدا را امام حسین پاک کی اطاعت کرو، یہ اطاعت رسول ہے. امام حسن پاک کی اطاعت کرو، یہی اطاعت رسول ہے. اور حضور کی اطاعت خدا ہے.
یہی ہے کامیابی کی راہ. ان بزرگوں کی پیروی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ حضور کا صدقہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ووٹ، اپنی سپورٹ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکی کر لو، اور اپنے دل و جان حضور کے لیے قربان کر دو. بک جاؤ حضور کے بارگاہ میں، حضور کے محبت و عشق میں حضور کی بارگاہ میں بک جاؤ. اس یہ جو سودا ہے نا، اس سودے میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. بے دامی بک جائیے. 5-5 ہزار پر ووٹیں دینی چھوڑ دو. یہ چند ٹکوں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے ووٹیں دینی چھوڑ دو. کتنی آج تک تم نے ووٹیں دی؟ کچھ نہ کسی طرح آ کر کہیں نہ کہیں کاروبار میں آ جاتی ہیں اپس اینڈ ڈاؤن. اور بھائی یہ حکمران نہیں کاروبار چلائیں گے، اللہ اس کے حبیب عطا فرمائیں گے. یہ پریشانی اللہ اس کے حبیب نے دور فرمانی. تو بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. اس شان کے، اس ناز کے سودے کی، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا سودا ہے. اللہ حضور کے صدقے میں ملک کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ